حیا. ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک پہلے انبیاء کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا اس میں سے یہ بھی ہے کہ جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو. کلام النبوہ کا مطلب ہے وہ کلام جس پر تمام انبیاء نے اتفاق کیا ہے اور جس کی طرف انہوں نے لوگوں کو دعوت دی ہے. تو اس کلام میں یا ان تعلیمات میں سے ایک بات کیا ہے؟ حیا کا اختیار کرنا. حیا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے. خود اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے حییٌ، حیا کرنے والا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ حیادار تھے. فرشتوں کی حیا بھی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے تھے. آپ نے فرمایا کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ حضرت عثمان اس امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے انسان تھے. حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کا تعلق جنت سے. حیا ایمان کی شاخ ہے. حیا کے جانے سے ایمان چلا جاتا ہے. حیا اسلام کی امتیازی علامت ہے. حیا سراسر خیر ہے. حیا کمزوری نہیں بلکہ ایک صفت ہے، اچھی خوبی ہے. اور بے حیائی عیب دار بنا دیتی ہے، چاہے وہ لباس میں ہو، چاہے وہ گفتگو میں ہو، چاہے وہ رویے اور معاملے میں ہو. کانفیڈنس کے نام پر بدتمیزی اور بد اخلاقی اختیار کرنا اور بالکل حیا نہ کرنا، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا، جو منہ میں آئے بولتے چلے جانا، گالی گلوچ کرنا، فحش گفتگو کرنا. اسی طرح لباس کے معاملے میں احتیاط نہ کرنا. اب اس دور میں جس طرح کا خواتین لباس پہن رہی ہیں، اللہ کی پناہ. اب مثال کے طور پر اگر آپ کی شرٹ گھٹنوں سے اوپر ہے تو کیا گھٹنوں سے اوپر کا حصہ آپ دکھا سکتے ہیں، چاہے ننگا کر کے یا ٹائٹ کر کے؟ کیا عام حالات میں عورت کو اپنے تھائز دکھانے چاہیے؟ ہم بعض اوقات اتنے سی تھرو کپڑے پہن لیتے ہیں کہ وہ جھلک رہی ہوتی ہیں. کوئی ایمان رکھنے والی عورت ایسا لباس نہیں پہن سکتی، اس کے دل کو پسند ہی نہیں آ سکتا. اسی طرح سلیو لیس پہننا اور پھر بازاروں میں بھی نکل جانا، گلوں کے کٹ ایسے ہونا، ڈیپ کٹ، ساڑی میں بلاؤز ایسا پہننا کہ پیچھے آگے سب ننگا ہو رہا ہو، پھر سی تھرو کپڑے پہننا، پھر دوپٹہ غائب ہونا، یا ہونا تو اتنا باریک ہونا یا اتنا ریشمی ہونا کہ ہر منٹ میں وہ نیچے گر رہا ہو. یہ سب حیا کے منافی ہیں، یہ سب ایمان کے منافی ہیں. ہمیں اس بارے میں اچھی طرح سمجھنا چاہیے. بعضوں کا اسکارف لینا لیکن وہ اس میں سے بال نکل نکل کے جھلک رہے ہیں، یا اتنا ٹائٹ پہننا، یا اس کو اتنا اوپر سے رول کے گلے کے گرد اس کو گھما دینا کہ سینہ ننگا ہی رہے. خمار جس کو قرآن کہتا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو یہ جو گریبان ہے، یہ جیب ہے، اس کے اوپر اگر آپ نے اوپر سے خمار نہیں ڈالا ہوا، یعنی صرف قمیض کافی نہیں، صرف گاؤن کافی نہیں، صرف آدھا اسکارف کافی نہیں، آپ کا یہ سارا سائڈ ڈھکی بھی ہونی چاہیے کہ اگر آپ کوئی چیز نکال رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، تو یہ سینے کے خم مردوں کو نظر نہ آئے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہم خواتین غافل ہو رہے ہیں، اور اس پہ ہمیں سوچنا ہوگا، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے. یہ کوئی کھیل نہیں ہے کہ ہماری چوائس ہے کہ ٹھیک ہے ہم اس کی مرضی کا پہن لیں، اس کی پسند کا پہن لیں. تو بے حد احتیاط کی ضرورت، کیونکہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ، ایک جاتا دوسرا بھی جاتا ہے. اور جب ایمان کی کمزوری ہو جاتی ہے تو پھر نمازیں بھی خراب ہونے لگتی ہیں اور باقی بھی ساری زندگی کا سسٹم جو بیکار ہو جاتا ہے.